صحیح مسلم کتاب البر وصلہ والآداب اور جامع ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کا حقیقی مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی، تہمت لگائی، مال کھایا اور خون بہایا، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اس نے ظلم کیے، تو اس کی نیکیاں ان مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کے مطالبات ابھی باقی ہوں گے تو مظلوموں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن عین انصاف کا ترازو قائم کریں گے، پھر کسی جان پر بھی ذرہ برابر زیادتی نہیں ہوگی، یعنی حساب میں رتی برابر بھی کمی پیشی نہیں آئے گی۔ صحیح بخاری کتاب المظالم، لا دینارا ولا درہما، نیکیاں لے لی جائیں گی، اگر نیکیاں نامہ اعمال میں موجود نہ ہوئیں تو جناب کے کھاتے میں مظلوموں کے گناہ ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ آج میرے رب کی عدالت لگے گی، مظلوموں کی سنی بھی جائے گی، انصاف بھی ہوگا اور انہیں بدلہ بھی دیا جائے گا۔ دنیا میں تو مالی ہرجانہ موجود ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن نہ درہم ہوگا نہ دینار۔ جس نے کسی کی حق تلفی کی تو اس کے حساب سے اس کی نیکیاں کاٹ کر مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ آج کے دن انصاف اتنا باریک ہوگا کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو قیامت کے دن اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ یہ تو جانور ہیں، انسان کے باہمی ظلم بدرجہ اولا پورے چکائے جائیں گے، تو اس لیے جس کا حق مارا، زمین پر قبضہ کیا، یتیم کا مال کھایا، کسی کی عزت نفس مجروح کی، کسی پر نہ حق تشدد کیا، لوگوں کا راستہ روک لیا، لوگوں پر طعن و تشنیع کے تیر برسائے، زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی، ناجائز مقدمات اور کیس کرائے، تو ان مظلوموں سے آج اعلانیہ معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ اگر آپ کسی سے معافی مانگنا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ رابطہ ممکن نہیں، یا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو ان کے نام پر صدقہ کر کے ان کے لیے دعا اور استغفار کیا جائے۔ اصل حق تو تب اترے گا جب وہ شخص راضی ہو جائے گا، لیکن یہ کوششیں امید کا ذریعہ بنتی ہیں۔ شریعت کا مقصود بھی یہی ہے، قیامت سے پہلے تمام معاملات صاف کیے جائیں۔ عدل و انصاف کرو حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جانوروں پر ظلم کا بدلہ بھی لیا جائے گا، تو سوچ لو انسان پر زیادتی کا حساب کتنا سختی سے ہوگا۔ لوگ اگر صبر کر جائیں تو ظالم ہرگز مطمئن نہ ہو، مظلوم کے صبر پر اللہ کے ہاں اجر ہے۔ ظالم کی مہلت سزا ٹلنے نہیں دیتی بلکہ بڑھا دیتی ہے، تو آج ہی لوگوں کے حقوق ادا کریں، ورنہ قیامت کے دن اپنی نیکیاں دے کر قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ تو ہم معافی مانگنے کی بات کر رہے تھے، اب ہم معاف کرنے کی بات کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو شخص معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 17342 ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رشتہ توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تمہارے اوپر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ لوگوں کی غلطیاں معاف کرنے والے کو جنت کی بشارت اور بلند درجات کا وعدہ ہے۔